اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کس چیز نے ہمیں ہمارے موجودہ حالات تک پہنچایا ہے، یا اگر ہم اپنی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں بہتر طریقے سے، تو ایک شرط ہے کہ ہمیں کرونومیٹری کے بارے میں پتہ ہو۔ کرونومیٹری سے مراد ہے وقت کے گزرنے کی سائنس۔ کرونو کا مطلب ہے وقت سے متعلق اور میٹری سے مراد ہے پیمائش۔ ہمارا قیاس ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 50 یا 100 سالوں میں کیا ہوا ہے۔ اس سائنس کے تحت اب ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ یا 1 ارب سال پہلے ہمارے ساتھ یا ہمارے سیارے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تاریخ کے روایتی تصورات میں انسان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ کیسے سیاسی قومیں وجود میں آئیں، لوگوں کی عظیم ہجرت کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ذکر ملتا ہے، مگر جب آپ سوچتے ہیں کہ انسان اس سیارے پر کتنے عرصے سے موجود ہیں تو تاریخ کے یہ روایتی تصورات بالکل نئے لگنے لگتے ہیں۔ آپ تاریخ کے اس تصور کو پہلے کرونومیٹرک انقلاب کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پہلا کرونومیٹرک ریولوشن انسان کے لکھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے بعد رونما ہوا۔ لہٰذا تحریر کی ایجاد ہمیں ہمارا پہلا کرونومیٹرک انقلاب دیتی ہے، کیونکہ زبانی روایات کے ساتھ معلومات ضائع ہو جاتی تھیں اور ہم واقعی یہ سمجھنے کے قابل نہیں تھے کہ چیزیں کب ہوئیں، کتنی دیر پہلے ہوئیں، جب تک لکھنا یا تحریر تہذیب کے مرکزی دھارے میں شامل نہیں ہوئی۔ یہ 3 صدی قبل مسیح کے آس پاس سمیری تہذیب میں ہوا، یعنی موجودہ وقت سے تقریباً 5000 سال پہلے، اور ابتدائی تحریریں کچھ ایسی لگتی تھیں۔ ان کی بنیاد علامتی تصویریں تھیں جو پتھر کی سلوں پر کندہ کی جاتی تھیں۔ یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا تکنیکی انقلاب تھا، کیونکہ اب آپ کے پاس مستقل تحریر ہے جسے آپ 1000 سال یا 2000 سال بعد بھی دیکھ سکتے ہیں اور تحریری ثبوت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، اور کسی زبانی روایت پر انحصار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اب دوسرا انقلاب، سیکنڈ کرونومیٹرک ریولوشن، جدید سائنس کی آمد پر سامنے آتا ہے۔ لہٰذا 1800 کی صدی کے آخر میں میری اور پیئر کیوری نے تابکاری ریڈیو ایکٹیویٹی کی دریافت کی۔ یہ 1900s میں ہوا، جو نسبتاً حالیہ دور ہے۔ تابکاری کے کانسیپٹ کے مطابق ایک عنصر یا ایلیمنٹ طویل عرصے کے دوران ایک مخصوص عمل یا تغیر سے گزر کر دوسرے عنصر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تابکار عناصر ایک طرح سے قدرتی گھڑی بن جاتے ہیں۔ ہم نے 100 سال پہلے تابکاری کو دریافت کیا تھا، اور 20ویں صدی کے دوران ہم نے اسے چیزوں کی تاریخ اور اوقات کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اب اگر آپ 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، 1950 میں آتے ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں دوسرا کرونومیٹرک انقلاب آیا، جہاں ہم نے کاربن 14 ڈیٹنگ اور دیگر تکنیکوں کو سمجھنا شروع کیا۔ دوسرا کرونومیٹرک انقلاب صرف تابکاری کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف اس کا آغاز تھا۔ یہ کائنات کے پھیلاؤ کو بھی سمجھ رہا ہے اور روشنی کی رفتار کی حد کو بھی، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم تک جو پس منظر کی تابکاری یا بیک گراؤنڈ ریڈیشن پہنچ رہی ہے وہ 13.7 بلین سال پہلے سے سفر کر رہی ہوگی، اور اس سے ہم اپنے ماحول کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ خلا سے آنے والی شعاعیں جو ہمیں فلکی اجسام کی عمر اور کائنات کے بارے میں بہتر سمجھ دیتی ہیں، ان کے بارے میں معلومات ملتی ہیں ہمیں۔ اگر ہمارے پاس زمین یا یہ جو ارتھ ہے اس میں 3 پرتیں ہیں، تو ہم یہ تو جانتے تھے کہ یہ بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ پرت کتنے سال، 100 سال پرانی ہے یا 1000 سال پرانی ہے۔ لیکن اب ریڈیو ایکٹیویٹی سے ہم عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کی چٹانیں 100 سال پرانی ہے یا یہاں کی 150 سال پرانی، وغیرہ وغیرہ۔